الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم۔ ایمان اور اسلام دو الگ الگ حقیقتیں ہیں۔ ایمان کا تعلق انسان کے قلب اور باطن سے ہے، اور اسلام کا تعلق ظاہر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہے۔ چونکہ اسلام کا تعلق احکام الہی سے ہے اور انسان کے ظاہر سے ہے، اس وجہ سے مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کا تابعدار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غلام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور ناراضی اس کے پیش نظر ہوتی ہے، چنانچہ وہ اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کرتا ہے جیسا اس کو بتایا گیا ہے، اور جن جن چیزوں سے روکا گیا ہے وہ اس سے رکتا ہے۔ اس کے پیش نظر صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے۔ اس کی کیا حکمت ہے، اس میں کیا کیا مصلحتیں ہیں، یہ حکم کیوں دیا گیا، اس کی کیا وجوہات ہیں، یہ سب ثانوی درجے کی چیز ہے۔ اصل اس کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے اور یہ اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ وہ اسی پر اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے۔ چنانچہ ان احکام کی وجوہات، حکمتیں، مصلحتیں اسے پتہ ہو یا نہ ہو، اس کی عقل میں آتی ہو یا نہ آتی ہو، وہ ان کو پورا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ مسلمان ہے، اور مسلمان خدا کا غلام ہے، عقل کا غلام نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے، جہاں پر ہمارا جمعہ کا بیان ختم ہوا تھا ایک سوال پر، کہ میں ان احکام کو بغیر میری عقل کے ترازو پر تولے ہوئے کیوں قبول کروں اور ان پر عمل کیوں کروں؟ میں تو اسی وقت
عمل کروں گا اور قبول کروں گا جب یہ باتیں میری عقل میں آئے اور میری عقل اس کو قبول کرے، میں اس کو سمجھ پاؤں تو پھر عمل کروں۔ اگر وہ میری عقل میں آ ہی نہیں رہی ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے اس کی حکمت، اس کی مصلحت، اس کے اسباب اور اس کے وجوہ، تو کس بنیاد پر، کس بیس پر میں اس کو قبول کروں، میں اس پر عمل کروں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسا شخص خدا کا غلام نہیں ہے، عقل کا غلام ہے۔ غلامی تو اس کو اختیار کرنی ہی پڑے گی، اب چاہے خدا کی کر لے چاہے اپنی عقل کی کر لے۔ عقل بہت قیمتی سرمایہ ہے، اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور جن کے پاس عقل اور سمجھ نہیں وہ بہت بڑی نعمت سے محروم ہے۔ ہر نبی اپنی امت میں سب سے زیادہ علم والا اور عقل والا ہوتا تھا، چونکہ وہ اپنے قوم میں سب سے ممتاز ہوتا تھا، لہذا اللہ اس کو علم اور عقل سے نوازتے تھے۔ ہر زمانے کے اچھے بڑے لوگ عقل والے ہوئے، صحابہ عقل والے تھے، ائمہ مجتہدین عقل والے تھے، محدثین عقل والے تھے، متکلمین عقل والے تھے، مفسرین عقل والے تھے، فقہا عقل کی خاص دولت سے نوازے گئے تھے۔ ہر زمانے کے علماء، خاص طور پر جو بڑے علماء ہوتے ہیں، وہ عقل کی نعمت سے نوازے جاتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، لیکن کیا ہر معاملے میں آپ عقل کو معیار بنا سکتے ہیں؟ کیا آپ عقل کی غلامی اختیار کر کے ہر معاملے میں اس کی حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، کیونکہ گمراہیاں شروع یہیں سے ہوئی کہ آدمی نے ہر چیز کو اپنے عقل کے ترازو پر رکھ کر اس کو ناپنا شروع کیا۔ بہت ساری چیزیں ان کی عقلوں میں، ان کے عقل کی ترازو میں نہیں آ پائی، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، جبکہ وہ حقیقت ہے۔ تو پھر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر چیز میں، ہر معاملے میں، ہر علم میں عقل کو معیار بنانا، عقل کو ترازو بنانا صحیح ہوگا؟ جو اس وقت دنیا بنا چکی ہے، ان کی ساری محنتوں کی بنیاد عقل ہے، وہ عقل سے ہی بحث کرتے۔ سائنس والا جب سائنس سے بحث کرتا ہے مطلب عقل سے بحث کرتا ہے۔ تو پھر ہمیں سمجھنا ہوگا
کہ عقل کا معیار کیا ہے، عقل کس درجے کی چیز ہے. اگر وہ چیز سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا اور گتھی سلجھ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو علم حاصل کرنے کے کچھ ذرائع دیے جن کے ذریعے سے انسان کو نالج حاصل ہوتی ہے، علم حاصل ہوتا ہے. چھوٹے سے چھوٹا علم بھی حاصل ہوتا ہے اور بڑے سے بڑا علم بھی حاصل ہوتا ہے. وہ انہی ذرائع سے حاصل ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. سب سے پہلے جو ذریعہ علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا وہ حواس خمسہ ہے. آنکھوں کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے دیکھ کر، ناک کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے سن کر، زبان سے معلومات حاصل ہوتی ہے چکھ کر، کانوں سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے سن کر، اور ہاتھوں سے بہت سی معلومات حاصل ہوتی ہے چھو کر. ظاہر سی بات ہے آنکھ علم حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. کانوں سے کیسی عجیب عجیب باتیں ہم سنتے ہیں اور ہمیں اس کے ذریعے سے معلومات حاصل ہوتی ہے. کس کی کیا خوشبو ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ناک سے سونگھ کر ہی پتہ چلتا ہے، ورنہ مٹھائی اور گوبر میں کوئی فرق بظاہر نہیں رہے گا کیونکہ ہمیں سونگھنے ہی نہیں آ رہا ہے. تو آپ خوشبو سے پتہ لگا لیتے ہیں کون سی چیز گندی ہے اور کون سی چیز اچھی ہے. زبان سے چکھ کر کیسی کیسی چیزوں کی معلومات حاصل ہوتی ہے. لوگوں نے اپنی جان دے دی زہر کو ٹیسٹ کرنے میں کہ ذرا اس کا ٹیسٹ تو دیکھیں کیسا ہے، بھلے ہم اپنی جان سے محروم ہو جائیں. تو بیچارہ کچھ لکھ کر چلا گیا کہ اس کا ٹیسٹ ایسا ہے، تو اس زبان سے ہی حاصل ہوا، ورنہ اس کو جان دینے کی ضرورت کیا تھی. اگر آنکھ سے دیکھ کر اس کا ٹیسٹ پتہ چل جاتا تو جان دینے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن چونکہ وہ زبان سے چکھ کر ہی پتہ چل سکتا تھا اور اس کے لیے جان دینا شرط تھا، تو ایسے مجنوں سائنسداں بھی ہوئے جنہوں نے اپنی جان اس فضول چیز کے پیچھے گنوا دی. تو یہ ہے سب سے پہلا علم حاصل کرنے کا ذریعہ، ذرائع علم. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ذرائع علم کو لامحدود نہیں چھوڑا ہے، ان کا طریقہ کار محدود ہے، ان کی اپنی ایک لمٹ ہے. وہ اتنا ہی کام کرتے ہیں. آنکھ دیکھنے کا ہی کام کرے گی، آنکھ سن نہیں سکتی. کان سننے کا ہی کام کریں گے، دیکھ نہیں سکتے. ناک سے آپ سونگھ ہی سکتے ہیں، چکھ نہیں سکتے. اور زبان سے آپ چکھنے کا کام ہی لے سکتے ہیں، دیکھنے کا، سننے کا اور سونگھنے کا کام نہیں لے سکتے. ہاتھ صرف بطش کا کام دے گا، کسی چیز کو چھونے کا کام دے گا. اس سے آپ کو جو بھی علم حاصل ہو جائے، کیا سخت چیز ہے یا نرم چیز ہے، گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، اس قسم کا تو آپ علم حاصل کر سکتے ہیں. لیکن ہاتھ کے ذریعے سے دیکھنے کا کام آپ نہیں کر سکتے.
سننے کا کام آپ نہیں کر سکتے، سونگھنے کا کام آپ نہیں کر سکتے، چکھنے کا کام آپ نہیں کر سکتے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس چیز کو بہت کھول کر اس دور میں سمجھایا جائے، تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہر علم حاصل کرنے والا ذریعہ اپنے عمل میں، اپنے کام کرنے میں محدود ہے، لمیٹڈ ہے، ان لمیٹڈ نہیں ہے، لامحدود نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم آنکھ سے سن بھی سکتے ہیں، چکھ بھی سکتے ہیں، سونگھ بھی سکتے ہیں، چھو بھی سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان اسباب علم کو محدود دائرے کار میں رکھا ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے یہ کام لے سکتے ہیں اور یہ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ صرف دیکھنے، سونگھنے، چکھنے، سونگھنے اور چھونے سے ہی سب کچھ تو حاصل نہیں ہوگا، اور ان کی اپنی لمٹ ہے۔ اتنی لمٹ ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے اس دیوار کے پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے آپ کے جسم کے اندر بھی نہیں دیکھ سکتا ہوں، میں اپنے آنکھوں سے اپنے آپ کے اندر نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ اتنی لمٹ اس کی محدود ہے۔ تو جب یہ اسباب علم اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی ہماری لمٹ سے باہر جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک دوسرا ذریعہ علم رکھا جس کا نام ہے عقل، کہ جہاں آپ کے یہ ابتدائی حواس خمسہ ذرائع علم اپنا کام کرنا چھوڑ دیں، بند کر دیں، ان کی لمٹ پوری ہو جائے، تو وہاں سے ایک نیا بڑا زبردست ذریعہ علم شروع ہوتا ہے، عقل کا، کہ جو چیزیں ان چیزوں کے ذریعے سے حاصل نہیں کی جا سکتی تھی، آپ اپنی عقل کے ذریعے سے ان چیزوں کو جان سکتے ہیں اور حاصل کر سکتے ہیں اس کا علم اور نالج۔ تو پتہ چلا کہ عقل کا معیار اونچا ہے، عقل کا معیار اونچا ہے۔ ایک عام کھانا بنانے والا جس نے کبھی اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا، باورچی کہہ لیجئے یا بھٹیارا کہہ لیجئے، اس کی اپنے فن میں جو مہارت ہے، کھانا کے مکمل طریقے سے پک جانے اور نہ پکنے کا جو فیصلہ وہ کرتا ہے ہاتھ لگا کر، اور اس کی خوشبو کے معیار کو جو وہ اپنے ناک سے سونگھ کر بتا سکتا ہے، وہ شاید ہمارے بڑے بڑے عقل مند بھی نہیں بتا سکتے، اس کو وہ معیار حاصل ہے۔ اس فن کے اندر ممارست کی وجہ سے، ملابست کی وجہ سے اور مسلسل وہ کام کرنے کی وجہ سے اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ ملکہ پیدا کر دیا ہے۔ لیکن جہاں عقل کی باتیں آتی وہاں بالکل صفر ہوتا ہے، وہ اس کو موٹی موٹی بات بھی سمجھاؤ تو سمجھ میں آتا، تو آدمی کیا بولتا ہے، بھائی یہ تو کچھ پڑھا لکھا ہے نہیں، یہ تو اسکول کا مووی نہیں دیکھا۔ تو عقل کا معیار اونچا ہوتا ہے۔
عقل کے ذریعے سے ہمیں وہ بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں، وہ بہت سارے نالج اور علوم حاصل ہوتے ہیں جو ہمارے حواس خمسہ سے حاصل نہیں ہو سکتے. جیسے مثال کے طور پر یہ مائک ہے، میں دیکھ کر یہ تو بول سکتا ہوں کہ اس کا رنگ کالا ہے، سونگھنے کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، چکھنے والی بھی کوئی چیز نہیں ہے. ہاں، ہاتھ لگا کر میں یہ بتا سکتا ہوں کہ اس کا یہ حصہ نرم ہے اور یہ تھوڑا سخت ہے، لیکن میں اپنے ان 5 ذرائع علم کے ذریعے سے یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کو بنایا کس نے اور کیسے بنایا، وہ کس قسم کا کاریگر تھا، اس میں کون سی صلاحیتیں تھی. ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر عقل کام دیتی ہے کہ بھئی یہ خود بخود تو بنا نہیں ہوگا، ضرور اس کا کوئی بنانے والا ہوگا، اور وہ بنانے والا بھی نالج والا آدمی ہوگا، اپنے فن کا ماہر ہوگا، اس علم اور اس لائن کا ماہر ہوگا، تبھی تو اتنا خوبصورت اس نے یہ آلہ بنا دیا ہے. یہ چیز کیسے پتا چلی؟ عقل کے ذریعے. ایسی بے شمار چیزیں ہیں جہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو عقل کی ضرورت ہے، اور عقل والے اس طرح کی بہت ساری چیزیں ایجاد کرتے ہیں. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ چیز جو مجھے عقل کے ذریعے پتا چلی، میں آنکھ کے دیکھ کے نہیں بتا سکا، میں کان سے سن کے نہیں بتا سکا، میں زبان سے چکھ کر نہیں بتا سکتا تھا، میں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی حقیقت نہیں جان سکتا تھا، اور میں زبان سے چکھ کر اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتا تھا، یہ کام تو میری عقل نے کی. تو کیا یہ 5 علم کے حاصل کرنے کے ذرائع بیکار ہیں؟ یہ ان کے ذریعے سے تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا. جب پتہ نہیں چلا تو یہ بیکار ہے. کیا کوئی ایسا کہہ سکتا ہے؟ آپ کہیں گے ارے بھئی یہ کیوں بیکار ہو گئے؟ ان کے ذریعے سے جو تم کو معلومات حاصل کرنی ہے ان کے ذریعے سے حاصل کرو، وہ اس لائن کے اندر بہت فائدے مند ہے. اور عقل کے ذریعے سے جو چیز حاصل کرنی ہے وہ عقل کے ذریعے سے حاصل کرو، وہ اپنی لائن کے اندر بہت فائدے مند ہے. یعنی علم حاصل کرنے کا ہر ذریعہ اپنے اپنے دائرے کار میں، اپنے اپنے میدان عمل میں بہت مفید ہے. تو کیا آپ آنکھ نکال کر پھینک دیں گے؟ کیا آپ اپنی زبان کاٹ کر پھینک دیں گے؟ کیا آپ اپنے کان کا پردہ پھاڑ دیں گے؟ کیا آپ اپنے ہاتھ کاٹ دیں گے کہ اس کے ذریعے سے مجھے وہ بات پتہ ہی نہیں چلی جو عقل سے پتہ چل گئی؟ نہیں. ہر ذریعے علم کی اپنی ایک اہمیت ہے، ایک قدر ہے. ہاں، لیکن ایک دائرہ کار ہے، ایک اس کا لمٹ ہے. اس کے آگے آپ اس کو استعمال کرو گے تو ظاہر سی بات ہے وہ غلط جواب دے گا. جیسے کیلکولیٹر ہوتا ہے، سائز کے حساب سے عام طور پر وہ آپ کو جواب دیتا ہے کہ بھئی یہ کیلکولیٹر 1 کروڑ تک کا حساب بتائے گا، یہ کیلکولیٹر 10 کروڑ تک کا حساب بتائے گا، یہ کیلکولیٹر 1 ارب تک کا حساب بتائے گا. آپ کر سکتے ہو اس کو. اب آپ نے لیا تو چھوٹا سا جو 1 کروڑ تک کا حساب بتانے کی کیپیسٹی رکھتا ہے، اور آپ اس پر حساب کرنے بیٹھ گئے 1 ارب کا، 100 کروڑ کا. تو کیلکولیٹر ظاہر سی بات ہے یا تو جام ہو جائے گا، بند ہو جائے گا، یا پھر آپ کو غلط حساب بتائے گا.
سیدھی بات ہے، کیونکہ اس کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے، آپ اس کی لمٹ سے زیادہ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ابتدائی 5 ذرائع علم ہے ان کی اپنی لمٹ، دیکھنے کی، سننے کی، چکھنے کی، چھونے کی، اور اس کے بعد عقل، اس کی بھی ایک لمٹ ہے، اس کی بھی ایک لمٹ ہے، وہ اس لمٹ تک ہی آپ کو صحیح جواب دے گا۔ آپ اگر اس کی لمٹ کراس کر کے اس سے سوال پوچھو گے تو وہ جواب تو دے گا لیکن غلط جواب دے گا۔ اور ہم اس معاملے میں عقل کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے کہ عقل کا قصور ہے، عقل کی غلطی ہے کہ وہ غلط جواب دے رہا ہے۔ ارے تیری غلطی ہے، تو عقل سے سوال وہ کر رہا ہے جو عقل کی لمٹ سے باہر ہے۔ جیسے آپ کیلکولیٹر کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے کہ یہ کیا جواب دے رہے ہیں، یہ تو غلط جواب آ رہا ہے۔ بھائی تم جا کے اپنا علاج کراؤ کہ تم کس کیلکولیٹر سے کون سا سوال پوچھ رہے ہو، ایک دم لاجیکل بات ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ عقل جس کا معیار بہت اونچا ہے، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت، لیکن اس کی بھی اپنی ایک لمٹ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ اگر سمجھ جاتے ہیں تو آپ لبرل قسم کے اور ملحد قسم کے لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ تیرے سے ایک بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے، تو عقل کو ان لمیٹڈ سمجھ رہا ہے، لامحدود سمجھ رہا ہے، ہر سوال کے جواب کو تو عقل سے حل کر رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ لمیٹڈ ہے، یہ محدود ہے۔ اس سے وہی سوال کر جو عقل کے حساب میں آتے ہیں، جو عقل کے حساب سے پرے ہیں، وہ سوال عقل سے مت کر، یہی تیری غلطی ہو رہی ہے۔ تو عقل بھی ایک ذریعہ علم ہے جو محدود ہے۔ اس کے بعد ایک ذریعہ علم آتا ہے جس کا تعلق انسان سے نہیں ہے، اس کا تعلق براہ راست انسان کے خالق اور اس کے رب سے ہے۔ وہ اپنی طرف سے علم دیتا ہے، اور وہ علم ہے کہ اگر وہ نہ دے تو ہم اپنے طور پر اس علم کو حاصل نہیں کر سکتے، آپ کے پاس کوئی سورس ہی نہیں ہے۔ اور اس علم کا نام ہے وحی۔ اس علم کا کیا نام ہے؟ وحی۔ ان هو الا وحی یوحی، یہ وحی ہے جو اللہ کے رسول کی طرف بھیجی جاتی ہے، اور وہی ہی اصل علم ہے، وہی کا علم ہی حقیقی علم ہے، وہی نہیں تو کچھ نہیں، انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ وہی نے آ کر انسان کو جانوروں سے ممتاز کر دیا، ورنہ جانور بھی حیوان، انسان بھی حیوان۔ وہی کے ذریعے سے انسان بنتا ہے، اور انسان مسلمان بنتا ہے، انسان مومن بنتا ہے۔ یہ ذریعہ علم اصل ہے، اس کا تعلق براہ راست خالق سے ہے، مالک سے ہے، رب سے ہے، اللہ سے ہے، جس کو پہنچانے کے لیے، کیونکہ بندوں کی کامیابی ناکامی کا پورا دار و مدار اسی وحی والے علم پر ہے۔
اللہ تعالی اپنے مخصوص بندوں کا انتخاب کرتے ہیں کہ ہم ان کے ذریعے سے ہمارا یہ وحی والا علم بندوں تک پہنچائیں گے. اسی وجہ سے انبیاء اپنی اپنی قوموں اور امتوں میں سب سے افضل ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق وحی کی وجہ سے براہ راست اللہ تعالی کے ساتھ ہوتا ہے. ان کا مقام سب سے بلند، ان کا درجہ سب سے اعلیٰ. اگر یہ وحی کا سلسلہ نہ ہو تو ہمیں یہی نہ پتا چلے کہ میرا رب ہم سے چاہتا کیا ہے، اس کے قانون کیا ہیں، اس کے اصول کیا ہیں، اس کے ضابطے کیا ہیں، اس کی رضامندی اور ناراضگی کے قواعد کیا ہیں، یہ پتہ ہی نہیں چل سکتے، کیونکہ ہم میں سے کوئی خدا کو دیکھ ہی نہیں رہا ہے، خدا سے مل ہی نہیں رہا ہے، خدا سے پوچھ ہی نہیں سکتا، خدا کو دیکھ نہیں سکتا. تو ایک خاص ذریعہ علم آیا جس کا ایک سسٹم ہے شروع سے لے کے آخر تک، کہ اللہ حضرت جبرائیل کے واسطے سے اپنے نبیوں تک وہی پہنچایا کرتے تھے. حالانکہ اللہ ڈائریکٹ بھی پہنچا سکتے تھے، اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں. سارا کام سسٹم سے ہوتا ہے. اسی وجہ سے مسلمان کی زندگی سسٹم سے ہونا چاہیے، اس کا بزنس سسٹم سے ہونا چاہیے، اس کی ملازمت سسٹم سے ہونا چاہیے، اس کا گھر سسٹم سے ہونا چاہیے، اس کا طریقہ کار سسٹم سے ہونا چاہیے. بغیر سسٹم کے مسلمان کا کام نہیں ہونا چاہیے. باہر جا کے چپل دیکھ لیجئے، پتہ چل جائے گا کہ مسلمانوں کے اندر سسٹم کتنا ہے. ریک خالی ہے اور چپلیں بے ترتیب پڑی ہوئی ہیں. لیکن میرے رب کا نظام سسٹم سے، تو حضرت جبرائیل کے واسطے سے نبیوں تک پہنچتا ہے، اور نبی اس علم کو پہنچاتے ہیں. اور یہ وہ علم ہوتا ہے وحی کا کہ جو آپ اپنی عقل کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتے. آپ اپنے حواس خمسہ یعنی آنکھ سے، ناک سے، زبان سے، کان سے اور ہاتھ سے حاصل نہیں کر سکتے. اور اس علم کے بغیر یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرے رب کی رضامندی والی چیزیں کون سی ہیں اور میرے رب کی ناراضگی والی چیزیں کون سی ہیں. پتہ ہی نہیں چل سکتا. اور جب تک وہ پتہ نہیں چلے گا آدمی عمل نہیں کر سکتا، اور جب وہ عمل ہی نہیں کرے گا تو وہ کبھی کامیاب بھی نہیں ہو سکتا. تو سب سے اہم علم کون سا ہوا؟ وحی کا علم، جو شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ جہاں پر عقل ختم ہوتی ہے. اب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ وحی کی معلومات کو یا وحی کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوا ہے، جو معلومات حاصل ہوئی ہے، اس کو پرکھ رہے ہیں عقل پر. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری عقل میں یہ بات آتی نہیں. عجیب احمق پن ہے. وحی کو عقل پر پرکھ رہا. یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی لوہے کے لینٹر خریدنے کے لیے گیا،
جس کا کم سے کم وزن مثال کے طور پر 100 کلو ہوتا ہے، یا بنیا کیا چلا گیا اور وہ 100 کلو کی چاول کی گونی خرید رہا ہے، بھائی ٹھیک ہے آپ 100 کی خریدو، 1000 کی خریدو، لیکن وہ بولتا ہے میں اس کو وزن کروں گا، وہ جو سونار کے یہاں پر سونا تولنے کا وہ چھوٹا سا ترازو ہوتا ہے اس پر، تو وہ بیچارہ ترازو اس کا 100 کلو کا یا 500 کلو کا یا 1000 کلو کا وزن جھیل سکتا ہے؟ عقل مند کو اشارہ کافی ہے، آپ اس کو سوائے اس کے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی مجھے معاف کر دے، میں یہ وزن نہیں کروا سکتا، اس لیے کہ یہ جو سونا تولنے والا ترازو ہے یہ کوئلہ تولنے کے لیے اور 100 کلو کی گونی تولنے کے لیے اور لوہا تولنے کے لیے نہیں۔ اور اگر آپ کو وہ یہ کہے کہ جب اس میں بھی تلتا ہے اور لوہے والے کے پاس بھی وزن ہوتا ہے تو یہ وزن وہاں کیوں نہیں ہو سکتا، تو آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ کہ اس کو کسی اچھے سائیکٹرسٹ کے پاس، کسی اچھے عقل کا علاج کرنے والے کے پاس بھیجنا چاہیے۔ اتنی کھلی ہوئی بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بالکل اسی طریقے سے میرے بھائیوں، وحی کے ذریعے سے جو چیزیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں ان کو عقل کے معیار پر تولنا اور عقل کو بنیاد بنا کر اس کو صحیح یا غلط قرار دینا یہ صحیح نہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو آئندہ جمعہ میں ایک مثال سے سمجھاؤں گا کہ وحی کی کیا اہمیت ہے اور وحی جاننا اور اس پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے، ورنہ آپ کی یہ ساری محنتیں بیکار ہو جائیں گی۔ اور پھر ہم اس کے بعد انشاءاللہ سمجھیں گے کہ اس وقت دنیا میں کیا چل رہا ہے اور ہمارے مسلمان نوجوان عقل کو معیار بنا کر کس طریقے سے شریعت کے احکام کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔